السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام 30 منٹ ود شازیہ میں ہمیشہ کی طرح ایک نئے عنوان اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 30 منٹ ود شازیہ میں ہمیشہ ہمارا ایک کرنٹ افیئر جو بڑا ایک ریزنیبل اور بڑا جانا پہچانا ایشو ہمارا ہوتا ہے جو ریز ہو رہا ہوتا ہے اس سوسائٹی میں، اور ہم لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہوتا ہے وہ ایشو بھی، اور اس ایشو کو سالو کرنے والے لوگ بھی بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں. اب ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں موسٹ آف دا ٹائم ہم ان لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کے ذہنوں کے سوالوں کے جواب بڑے ایزیلی اور کمفرٹیبل لیول میں آپ کو دے سکے، کیونکہ ہم لوگ کوئی پروفیشنلی نہیں چاہتے ان لوگوں کو ڈیل کرنا یا ان لوگوں کے ساتھ بہیو کرنا، نہ ہی وہ ہمارے ساتھ پروفیشنلی اتنا چاہتے ہیں ڈیل کرنا. یا جیسے لائک آپ کسی آرٹیفیشل چیز کو لے لیں، آرٹیفیشل بٹھا لیں ایک پرسن کو گائیڈ آن لائن، فرسٹ اس کو پریپیئر کر لیں کہ سر ہم نے یہ کوشچن کرنے یہ کوشچن کرنے. آج میرے ساتھ ایکچولی جو اسپیشل پرسنالٹی ہے اس نے مجھے آتے ساتھ ہی یہی کمنٹ کیے کہ آپ مجھے بتائیں نہیں ہم نے پوچھنا کیا ہے، آپ بس ون آن ون کوشچن کرتی رہیں اور میں آنیسٹلی اس کے آنسر کرتا جاؤں گا. تو آئی تھنک سو کہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا سینٹر اگر اس وقت موجود ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تو وہ نمبر 1 پرائیورٹی پہ ایدھی سینٹر ہے. اور ایدھی سینٹر کے بعد اگر آج عبدالستار ایدھی، اس کے بعد اگر آج کوئی پاکستان میں ہیلپ کر رہا ہے پاکستانی لوگوں کی تو وہ انصار برنی کے نام سے ایک ادارہ ہے جو کہ پہچانا جاتا ہے اور اپنی جو ہے نا وہ نام رکھتا ہے، شہرت رکھتا ہے کام کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے نہیں، یا آپ کو پیسہ دے کر اپنی تعریف کروانے والا وہ پرسن ہرگز نہیں ہے. کیونکہ میں اس لیے یہ الفاظ کوٹ کر رہی ہوں، جب میری ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی میں ریکویسٹ کر رہی تھی ان سے انٹرویو کے لیے، they just fluently said to me کہ میں جیسے ہی ایزی ہوا، جیسے ہی اویلیبل ہوا تو انشاءاللہ میں لوگوں کی سرونگ اور ایک اچھا پیغام دینے کے لیے میں ضرور آپ کے پاس آپ کے پروگرام میں آؤں گا. اور میں بہت خوش ہوئی یہ جان کر، جب میں نے آج ان کی ہسٹری اور ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہی تھی تو مجھے بڑا اچھا محسوس ہوا یہ جان کر کہ انہیں ستارے امتیاز ملا 2012 میں، ہلال امتیاز ان کو مطلب ملا 2013 میں، اور انہوں نے 2007 to 8 وہ سومرو کیبنٹ کے فارمر کیئر ٹیکر بھی رہ چکے ہیں اور ہیومن اینڈ سول رائٹس ایکٹیوسٹ اس ٹائم ہیں وہ موجودہ دور میں. تو میں چاہوں گی کہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بھی ان کو دیکھنا چاہیں گے، جس طرح سے کورونا وائرس پاکستان میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور بہت اس وبا کی وجہ سے لوگ بڑا ڈپریشن کے شکار ہو گئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اوبیسلی ہر پرسن چاہتا ہے کہ تھوڑا ایگزاسٹڈ ماحول سے باہر نکلے اور دیکھے کہ لوگ جو اس ٹائم سیل چلا رہے ہیں ڈیزاسٹر کا وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹی وی پر کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ بڑی بڑی کلپس بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں. اوبیسلی سب کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، میں زیادہ نہیں بولوں گی، میں بلکہ ان کی طرف چلوں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ سارے ورڈز وہ اپنی زبان سے کہیں تاکہ آپ کو زیادہ اچھا سے محسوس ہو. میں سب سے پہلے ان کو وارم ویلکم کروں گی اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، اپنے چینل کی طرف سے، کہ انہوں نے بے حد شکریہ اتنے بزی شیڈیول میں سے ہمیں اپنے بڑے قیمتی لمحات دیے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام شازیہ، تھینک یو ویری مچ. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ جو حالات چل رہے ہیں، گورنمنٹ اوبیسلی بڑے اسٹیپس لے رہی ہے لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، کہیں احساس پروگرام چل رہا ہے تو کہیں گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو راشن تقسیم کر رہی ہے. ہر ایک چھوٹے بڑے لیول پر لوگ تنظیمیں چلا رہے ہیں، لوگ راشن بانٹ رہے ہیں، لوگ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، کہیں کپڑے بانٹے جا رہے ہیں، تو کہیں افطاری کا انتظام ہو رہا ہے، کہیں سحری کا انتظام ہو رہا ہے. اس پورے کرائٹیریا میں واحد وہ ایک ادارہ ہے جو ہیلپ آؤٹ بڑی خاموشی سے کر رہا ہے. وہ ویسے ہی کر رہا ہے جیسے کہ سنت رسول ہے کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو محسوس بھی نہ ہو. تو سر آپ مجھے بتائیں وہ آپ کا ادارہ ہے، آپ کیوں نہیں میڈیا پہ آتے؟ شازیہ، پہلی بات تو آپ نے چونکہ مولانا ایدھی کا ذکر کیا تو یہ بڑی پرانی بات ہے کہ اس زمانے میں صرف 2 ادارے ہوتے تھے، یا ایدھی ٹرسٹ ہوتا تھا یا پرزنرز ایڈ سوسائٹی کے نام سے جو انصار برنی ٹرسٹ کی ایک شاخ تھی، اور بے گناہ قیدیوں کی رہائی اور پھنسے ہوئے لوگوں کی رہائی اور لوگوں کی مدد، اور یہ سارا سلسلہ چلا. اور گمشدہ بچوں کی تلاش، یا جو دنیا بھر میں لوگ پھنسے ہوئے ان کو وہاں سے نکالنا، اپنی زندگی سے کھیلنا. تو میں اور ایدھی صاحب ہمارا بڑا اچھا ساتھ بھی رہا،
بلکہ کئی دفعہ مولانا ایدھی صاحب کو ہوا کہ میں بھی کچھ قیدیوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تو وہ میرے ساتھ پھر کافی جگہوں پہ گئے. ہم یہاں سے بلوچستان گئے، ان کی گاڑی تھی اور میں چلا رہا تھا ایمبولینس ان کی. ہم یہاں سے بلوچستان گئے، ہم یہاں سے پنجاب گئے، ہم سندھ میں گئے اور بہت جیلوں کو وزٹ. یہ ایک چونکہ آپ نے ذکر کیا تو اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا کرے. اب ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو ایک تماشا بنا لیا ہے، ایک کھیل بنا لیا ہے. انتظار کر رہے ہوتے ہیں آفات کا، ان کو قیامت کا بھی ڈر نہیں ہے. وہ اس طریقے سے انہوں نے اشتہار بنا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ابھی زلزلہ آیا اور ابھی ان کے اشتہار چل گئے. کچھ ٹائم لگتا ہے، کچھ وقت لگتا ہے کسی چیز میں. ابھی طوفان آیا، ابھی اشتہار چل گئے. کورونا آیا اور سب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دو قسم کی چیزیں آئیں، کہ ایک تو بھانت بھانت کی بولیاں نکل آئیں. وہ لوگ جو مزدور نہیں تھے وہ انہوں نے پھاوڑا اٹھایا اور سڑکوں پہ بیٹھ گئے، اور میں خود دیکھتا رہا کہ انہوں نے راشن لے لے کے پیچھے درختوں میں چھپایا، اور بعد میں ان کی موٹر سائیکلوں پہ بھی جگہ نہیں تھی کہ وہ کہاں لے کے جائیں. دیکھیے، اگر ہم زکوٰۃ خیرات صدقات کی بات کرتے ہیں نا، تو دینے والے پہ بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کو مستحق تک پہنچائے. یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی چیزیں ہیں. اللہ کی چیزوں میں اگر بے ایمانی کرو گے تو ابھی تو ایک کرونا آیا ہے، پتہ نہیں ایسی کتنی قیامتیں آ جائیں گی پھر. اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ یہ جو بھانت بھانت کی بولیاں چل پڑی ہیں، جو میں حیران تھا. حکومت ایک طرف اعلان کر رہی ہے. اچھا، اس میں کچھ تھوڑا سا ہماری حکومتوں کا بھی پالیٹکس زیادہ آ گئی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ لاشوں کا انتظار نہ کر رہے ہو، یہ میرا وہم ہو، میرا خواب ہو. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ یہ بہت زیادہ لاشوں کا انتظار کر رہے ہوں اور سڑکیں لاشوں سے بھر جائیں. اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. لیکن جس قسم کا کھیل ہو رہا ہے، سندھ کچھ کہہ رہا ہے، پنجاب کچھ کہہ رہا ہے، حکومت کچھ کہہ رہی ہے، وفاق کچھ کہہ رہا ہے، پھر ان کے وزراء کچھ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم کچھ کہہ رہا ہے، وزراء کچھ کہہ رہے ہیں، چیف منسٹر کچھ کہہ رہا ہے، گورنر کچھ کہہ رہا ہے. یہ آپ انسانیت سے کھیل رہے ہو. اللہ میاں مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم انسانی عظمت و وقار کے لیے کچھ دنیا میں بہتر کر کے جائیں. اپنے ساتھ یہ عذاب الہی ہم اپنی قبر میں اور روز قیامت نہ لے کے جائیں. تو ایک تو یہ ایک بڑا. اب جو آپ نے ذکر کیا این جی اوز کا، تو یہ تو ایسا لگا کہ مجھے شاید یہ کسی انتظار میں تھیں اور وہ انتظار میں ان کو کورونا مل گیا. اب کورونا ایک ایسا گیم مل گیا کہ سارے سب تو نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا سارے، مگر جو بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یا جو بہت زیادہ آپ کو تماشا دکھاتے ہوئے لگ رہے ہیں، ان کو ایک ایسا تماشا اور ایسا کھیل مل گیا کہ حیرت ہوتی ہے کہ حکومت کے لیے انہوں نے اتنے لاکھ لوگوں کو بانٹ دیا. ایک ادارہ میں دیکھ رہا تھا انہوں نے 20 لاکھ لوگوں کو بانٹ دیا. ایک ادارہ میں دیکھ رہا تھا انہوں نے کروڑ لوگوں کو بانٹ دیا. ایک ادارہ دیکھ رہا تھا انہوں نے 2 کروڑ لوگوں کو بانٹ دیا. حکومتیں صوبائی کچھ لوگوں کو. تو پھر بھوکا کون ہے؟ بھوکا کون ہے؟ تماشا کیا ہے؟ یہ تماشا ہے. آپ کھیل رہے ہو، آپ انسانیت سے کھیل رہے ہو. تو آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ آپ. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ میڈیا پہ بھی اب چورن بک رہا ہے. تو جس کا چورن تیز ہے، ذرا چٹپٹا ہے، ذرا مزیدار ہے، اس کو ان کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ ان کو ریٹنگ بھی بڑھانی ہے، اور ریٹنگ بڑھانے کے لیے چورن کا ہونا بہت ضروری ہے. پہلے بچے بکتے رہے ایڈاپشن کے نام پہ، پھر گھروں سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کا تماشا لگتا رہا. کوئی اپنی بیٹی کی شادی پہ اپنی بیٹی کو ایسے نچوائے گا جس طریقے سے آپ 5 دن تماشا لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس لڑکی کو کچھ مل بھی نہیں رہا، اور گھروں سے بھاگنے والی لڑکیوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے. تو یہ کھیل ہمارے یہاں بڑے عرصے سے چل رہے ہیں. کھانا دینے کا مقصد، آپ کھانا اللہ کی راہ میں دے رہے ہو. آپ کسی بھوکے کا جب پیٹ بھر رہے ہو تو اس بھوکے کے اندر اللہ بستا ہے. آپ کس کو رزق دے رہے ہو؟ اب آپ اس کا تصور کرو کہ آپ کس کو رزق دے رہے ہو. آپ ایسی صورتحال کے اندر جس طریقے سے کوئی سفید پوش جائے گا؟ آپ دینے کا طریقہ یہ ہے. الحمدللہ انصار بڑنی ٹرسٹ بھی بانٹتا رہا ہے. ابھی ہم نے روکا ہے کہ چونکہ اتنے بٹ رہے ہیں تو اس میں ہم تو کہیں نہیں ہیں. جس طریقے سے تماشے لگے ہوئے ہیں،
हम उन तमाशों का हिस्सा नहीं बन सर, मैं सकते। आपकी बात को कट कर रही हूँ, सॉरी, वेरी सॉरी। मैं हम्म, यही बात, मेरा यही बेसिकली यही पॉइंट था कि देखिए हर एक तंजीम ने सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया में भी बड़ा उन्होंने अपने आप को फेम कमाने के लिए बड़ा हाईलाइट किया हुआ है कि देखिए ये हम घरों के दरवाजों के बाहर जाकर राशन रख रहे हैं और हम सहरी इतने बजे बना रहे हैं और उन लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट कि आप अपनी पब्लिसिटी चाह रहे हैं, तो उन लोगों की एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक ईगो जिसको हर्ट कर रहे हैं। और बेसिकली ये वो वक्त है कि आपने उन लोगों की अगर हेल्प करनी है तो इस तरह से करें कि आप एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। इन फ्यूचर खुदा ना खास्ता अगर इन लोगों के हाथ में ये इदारा थमा दिया जाए कि आपने माइग्रेंट्स को पकड़ के उन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाना है, तो इतना जलील शायद वो उधर नहीं हुए होंगे जितना जलील ये उनको वापस लाने में करेंगे। देखिए शाजिया, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि मैं ये कहता हूं कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो ठीक है, आप उसको दिखा भी दीजिए, उसका चेहरा ना दिखाइए। ट्रू। उसकी इज्जत नफ्स को कत्ल करने से बेहतर है कि उसको आप भूखा मर जाने दीजिए। ट्रू। आप उसकी इज्जत नफ्स को खत्म कर देते हैं तो आपने उसको फकीर बना दिया। और अल्लाह को फकीर पसंद नहीं है। अल्लाह को फकीर वो पसंद है जो सिर्फ उसकी बारगाह में झुकते हैं, जो उससे गिड़गिड़ा के माफिया मांग रहे होते हैं, आंखों में आंसू भरे होते हैं, हिचकियां बंधी हुई होती हैं। वो जात सिर्फ एक ही है, वो है वादहुल शरीक की, कि उसके सामने जब आप फकीर होते हैं, उसके सामने इंसान के सामने फकीर बना दिया आपने। इंसान को इंसान के सामने फकीर, यानी आप नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह खुदा बन बैठे हैं। आप जो आप नेकी को, क्योंकि पहले बुराई अब इतनी फैलने लगी है कि नेकी का फैलना भी लाजिम है, लेकिन नेकी को बदी में अगर बदल दिया, आप जाइए उनके घर के दरवाजे पे घंटी बजाइए, रख दीजिए। आप जाइए उनको चुपके से जाके दे के आ जाइए। मैं तो इस हक में हूं कि पड़ोसी को भी पता ना चले कि आपने उसके पड़ोस में कुछ दिया है, क्योंकि दोनों की लाज आपने रखनी है। ये पड़ोसी भी भूखा है, वो पड़ोसी भी भूखा है, तो चुपके से दोनों के यहाँ खाना पहुंच गया, दोनों के यहाँ खजूरें पहुंच गई, दोनों के यहाँ रिस्क का अंबार आ गया, और दोनों एक दूसरे को बता भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे से शर्मिंदा नहीं है कि तुम भीख का माल खा रहे हो या तुम लिया हुआ खा रहे हो। देखिए ये वक्त किसी पे भी आ सकता है, ये वक्त। और जो लोग देते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वो चूरन बेचने वालों को देना चाह रहे हैं, वो तमाशा लगाने वालों को देना चाह रहे हैं, वो डुगडुगी बजा के बंदर को तमाशा दिखाने वालों को दे रहे हैं, या सही लोगों को दे रहे हैं। हमारी अवाम में भी एक प्रॉब्लम आ गई है, वो आपसे पूछती है हमें दिखाएं, तो यार या अल्लाह को दिखा लें या आपको दिखा लें। हमें नहीं चाहिए ऐसी इमदाद, हमें नहीं चाहिए ऐसी ज़कात खैरात सदकात जिसमें दिखावा भी दिखाया जाए। आप फैलाएं, आप बताएं कि आप ये काम कर रहे हैं। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर आप दे क्यों रहे? आप इसलिए दे रहे हैं कि आपको मुझ पर यकीन है। जब आपको मुझ पर यकीन है तो मुझे तमाशा लगाने की जरूरत नहीं होगी। आपने दिया, मैंने मुस्तहिक तक पहुंचा दिया। तो हमें देने वालों को भी सोचना होगा और लेने वालों को भी सोचना होगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि पूरा मुल्क जो है उसके पास इतना अनाज, इतना रिस्क, इतना खाना, इतनी सहरी, इतना इफ्तार पहुंच चुका है कि वो पूरी दुनिया को बांट दें। आप गिन लीजिए, आप एनजीओ गिन लीजिए, एक ने 20 लाख को दिया, एक ने 50 लाख को दिया, एक ने 2 करोड़ को दे दिया, हुकूमत ने भी। तो फिर ये जो भूख से तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, जो मांग नहीं सकते, वो किसके पास जाएं? वो फिर अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं, और अल्लाह से जब फरियाद होती है ना, तो वो फिर खाली तो नहीं जाती। बिल्कुल, बल्कि खुदा की लाठी भी बड़ी बेआवाज होती है जब वो पड़ती है, तो खुदा मैं कहूंगी कि अस्तगफार अस्तगफार, खुदा हम पे रहमत फरमाए, वरना खुदा ने अभी तो अपना गजब दिखाया नहीं है। खुदा शायद हमसे उसने नाराजगी का थोड़ा सा इजहार ही किया है कि कोरोना वायरस हमारे पास आ गया है, कि हम लोग घरों में महफूज हो जाएं। आप ये सोचिए कि आपके मुल्क में अल्लाह के कुछ नेक बंदे बसते हैं, अल्लाह के कुछ चाहने वाले बसते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक बसते हैं, आखिरी नबी मानने वाले के इश्क के लोग बसते हैं, कि बेशक। जिसकी वजह से अभी तक अल्लाह ने रहम किया हुआ है। लेकिन अभी जो मैं सियासत देख रहा हूँ, जो तमाशे देख रहा हूँ, इसके अंदर मुझे डर लग रहा है अगस्त तक,
دیکھیے کورونا وائرس کی ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ کورونا پہ آپ پروگرام کر رہی ہیں. کورونا اگر دنیا میں کسی ایک کو بھی رہ گیا پوری دنیا میں تو یہ قیامت پھر برپا ہو جائے گی، اور جن جن کو دوبارہ ہوگا وہ بڑا خطرناک ہوگا. تو ہمیں اس دنیا سے کورونا ختم کرنا ہے، جو انسان نہیں کر سکتا. ٹو بی آنیسٹ انسان نہیں کر سکتا. کوئی بڑے سے بڑا ملک ہو، جاؤ ایٹم بنا لو. تم بڑے خوش ہو رہے تھے نا 2020 بڑے نعرے لگ رہے تھے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، چاند پہ جا رہے ہیں، قیامت نہیں آنے دیں. روک لو نا. اتنا سا جو نظر بھی نہیں آتا آنکھوں سے، وہ وائرس ہے جو آپ کو ناک میں جا کے کچھ دیر انتظار کرتا ہے اور پھر حلق میں جا کے کچھ دیر انتظار. روک لو. چلو جتنی دیر انتظار کر رہا ہے اتنی دیر روک لو. نہیں روک سکتے. تو اس کا بہتر حل کیا ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہوئے اس سے دعا کرو. اور پھر جو کوششیں ہیں، اللہ نے آنکھ ناک کان اسی لیے دیے ہیں کہ خالی دعا پہ نہیں، آپ دعا کے ساتھ اس پہ عمل بھی کریں. جو آپ مانگ رہے ہیں اس کو حصول کے لیے بھی کوشش کریں. تو آپ دیکھیے دنیا سے وائرس ختم ہو جائے گا. لیکن ہم جب تک اپنے آپ کو فن خوان سمجھتے رہیں گے، جب تک ہم آپ کو بڑا بہت کچھ وہ سمجھیں گے، یہ وائرس ختم نہیں ہوگا اور یہ قیامت تک چلے گا اگر یہی صورتحال رہی. میں آپ سے بلکہ یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی آپ نے وائرس کی بات کی کہ چھوٹا سا وائرس ہے جو کہ نظر بھی نہیں آتا آنکھوں سے. اب یہ وائرس تو واقعی ایک جنگ کی صورت میں ہمارے درمیان میں پھیلا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، ہم لوگ گھروں میں بالکل قید ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ مساجد میں بھی نہیں جا پا رہے. یہاں پر ایک میرا یہ کوشچن ہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ SOPs کا خیال رکھا جائے، وائرس کی وجہ سے فاصلہ رکھا جائے، تراویحوں میں نماز میں لوگ احتیاط رکھیں، لیکن سر یہاں پہ ہمیں یہ SOPs کا خیال وہاں نظر نہیں آ رہا کہ جہاں پر یہ ادارے راشن بانٹ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی بڑا ایک رش دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ پکچرز لیتے ہوئے ویڈیو بناتے ہوئے کوئی خیال نہیں ہے، بس وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور ہم ان لوگوں کی بڑی ایک کوانٹٹی میں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. تو وہ ان کی کوانٹٹی دکھانے کے لیے وہ کوئی SOPs کا خیال نہیں کرتے. تو کیا یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر کوئی رول ادا کرنا چاہیے آپ جیسے اداروں کو؟ شازیہ، جب آپ کیمرے لے کے جاؤ گی اور یہ اعلان کر کے جاؤ گی کہ ہم اتنے لاکھ لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، تو اتنے لاکھ لوگ تو نکل آئیں گے. جب کیمرہ دیکھیں گے تو اور زیادہ لوگ آئیں گے، ایک دوسرے پہ ٹوٹیں گے. جب راشن دیکھیں گے تو اس سے زیادہ لوگ آئیں گے، اس سے زیادہ ٹوٹیں گے. یہ کام نیکی کے ہوتے ہیں رات کے اندھیرے میں، یا آپ چپکے سے دن میں جا کے ان کے گھروں پہ دے کے آ جائیے. رش لگانا، دیکھیے اس کا کوئی ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا ہے کورونا کا. واحد علاج ہے کہ آپ فاصلہ رکھیں، دلوں میں فاصلہ نہ آنے دیں اور جسمانی فاصلے رکھیں، ماسک استعمال کریں، کلی کرتے رہیں، غرارہ کرتے رہیں، ناک میں پانی ڈال کے چھینکتے. ایک مسلمان کی تو یہ تو 5 وقت کا کام ہے. تو اب یہ دیکھا جائے کہ ایک مسلمان کو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی آزمائش نہ ہو تو مسلمان کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بار بار وضو کر رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے. اب اگر آپ کیمرے لے کے جا رہے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا کو تو چھوڑیے، ویسے بھی جس انداز میں ان کو چلایا جا رہا ہے، وہی بات ہے نا کہ جی بچے بک رہے ہیں، ایڈاپشن کے نام پہ 10-10 لاکھ روپے لیے گئے اور خوب کمائی ہوئی، خوب چورن بکا، اس میڈیا کا بھی چورن بکا اور NGOs کا بھی چورن بکا. شادیاں گھروں سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کا، ان لوگوں کو اتنی شرم نہیں آئی کہ کل نعوذ باللہ استغفر اللہ اگر ان کی بیٹیاں بھاگ گئیں اور اسی طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے لیے بول رہی ہوئیں اور وہ تماشا لگ رہا ہوا، تو کیا یہ زندہ رہ پائیں گے؟ انہوں نے کسی کی بیٹی کی عزت کی فکر کی ہے؟ یہ جو تماشے ہیں نا، جب تک یہ تماشے نہیں رکیں گے، ایشوز ہوں. آپ مارننگ شوز میں ایشوز ڈسکس کریں، آپ مارننگ شوز میں لوگوں کی باتیں ڈسکس کریں، لوگوں کو مسائل بتائیں، لوگوں کو حل بتائیں. لیکن چونکہ وہ ریٹنگ دیکھنی ہے اور ریٹنگ شیطان، تو پھر شیطان کا کھیل تو آپ کو پتہ ہے کہ شیطان تو اپنا کھیل کھیل رہا ہوتا ہے. اللہ نماز کو بلا رہا ہوتا ہے اور آپ شام کو جو ٹی وی پہ جو پروگرام آ رہے ہیں آج کل، آپ ان کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز قضا پڑھ لیں گے.
تو ہمیں اس کے اندر بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ نیکی ہو، ضرور اس کو آپ رمضانوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے کیسے کیسے اشتہار آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ سڑکوں پہ بورڈ لگائے، لاکھوں روپے کے تو اشتہار سڑکوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کے. یہ لاکھوں روپے آپ کی زکوٰۃ کے ہیں، یا لاکھوں روپے آپ نے غریبوں پہ خرچ کرنے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے جو تماشے چلتے ہیں، اور پھر وہی دیکھ کے لوگ دے بھی رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کو مل کے کوئی ایسے راستے نکالنے ہیں کہ جس کے اندر نیکی ہو، بدی شامل نہ ہو، کیونکہ بدی شامل ہو گئی تو نیکی کا مقصد ختم ہو. صحیح، بہت خوب. بہت زیادہ آپ نے مطلب مجھے یہ ایک پورا جو میرے شاید ابھی کوشچنس ہیں ان اور کا ایک چیز اور شازیہ کہتا چلوں میں، لوگوں کی آگاہی کے لیے، کیونکہ کورونا پہ آپ کر رہی ہیں، لوگوں کی آگاہی کے لیے دو باتیں ہیں. اگر آپ نے احتیاط نہیں کی تو آپ نے اپنے آپ کو اگر متاثر کر لیا، اگر آپ میں وہ وائرس چلا گیا تو آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہو، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے اس وائرس کو اپنے اندر جانے دیا. اگر آپ نے احتیاط نہیں کی اور آپ کی وجہ سے وہ وائرس کسی اور میں داخل ہو گیا تو آپ قتل کی طرف جا رہے ہو، کیونکہ آپ کی وجہ سے کوئی مرنے جا رہا ہے. تو کیا رب کے سامنے آپ ایک خودکشی جو حرام ہے اور ایک قتل کا بدلہ آپ کو پتہ ہے قتل ہی ہے، تو آپ دو کام اتنے خراب کر کے جا رہے ہو کہ اللہ کے پاس مغفرت کا راستہ نہیں رہے گا. اگر آپ احتیاط کر رہے ہیں اور اس احتیاط کے اندر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ شہید ہو. اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ بھرپور احتیاط کے ساتھ شہید ہونا چاہتے ہو یا غازی ہونا چاہتے ہو، یا آپ بد احتیاطی کے ساتھ خودکشی کرنا چاہتے ہو اور قتل کرنا چاہتے ہو. تو میرا یہ پیغام لوگوں تک جانا میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ میں میڈیا پہ اسی وقت آتا ہوں یا سوشل میڈیا پہ اسی وقت آتا ہوں کہ جب میں کوئی میسج دے سکوں. میرے آنے کا مقصد اپنی شکل دکھانا نہیں. انصار بڑھنی کو اپنی پہچان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی پہچان کرانے آئے. میرا مقصد ہوتا ہے کہ میں ایک پیغام دے دوں اور میں اللہ کے سامنے سرخرو ہوں کہ میں نے اپنی بات پہنچا دی تھی، کسی پہ اثر ہوا یا نہیں ہوا. تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے خودکشی حرام، خودکشی اور قتل کے سامنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، یا آپ نے شہید یا غازی ہو کے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. بہترین، بہت خوب. سر میں لاسٹ میں میرا ایک چھوٹا سا کوشچن میں چاہوں گی میں وہ بھی آپ کے تھرو لوگوں تک پہنچاتی جاؤں کہ جس طرح سے بہت ساری تنظیمیں، نام نہیں لینا چاہوں گی، چھوٹی بڑی جتنی بھی تنظیمیں اس ٹائم کام کر رہی ہیں لوگوں کی، چاہے وہ دکھاوے میں کر رہی ہیں، حقیقت میں کر رہی ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، نیت خدا جانتا ہے. اور کبھی کبھی تو ہم بھی جان جاتے ہیں نیت، نظر آ رہا ہوتا ہے لوگوں کی نیت کیا تھی، دکھانا تھا یا پھر واقعی ان کی مدد کرنا تھا. اتنے شارٹ ٹائم میں کون کس کی کتنی ہیلپ کر رہا ہے، کتنی کوانٹٹی میں ہیلپ کر رہا ہے. بٹ سر سب نے دکھایا کہ ہم اس سچویشن میں لوگوں کو کھانا بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو رزق دے رہے ہیں. حالانکہ رزق خدا کی ذات نے وعدہ لیا ہے کہ میں بانٹوں گا، یہ میرے ذمے ہے. تو یہ تو وسیلے ہیں، چلیں وسیلہ بن گیا، اس کے ذریعے خدا نے پہنچا دیا آپ تک، اس کے ذریعے پہنچا دیا. اس ٹائم ہمیں ضرورت تھی ان چیزوں کی جو کہ مارکیٹ میں شارٹ ہو چکی ہیں، وہ کسی نے نہیں بانٹی. کسی نے کھڑے ہو کے نہیں اناؤنس کیا کہ ہم ماسک فری دے رہے ہیں. ہم روڈ پہ کھڑے ہو کے، آپ نے دیکھا ہوگا اگر چائنا میں جب یہ وائرس پھیلا تھا تو چائنا میں لوگوں نے بڑی کوانٹٹی میں کھڑے ہو کے روڈز پہ ماسک کو ہے تقسیم کیا تھا. اور ہمارے پاکستان میں دیکھا جائے تو اس کی تو قیمت بڑھ گئی، 5 روپے کا، 10 روپے کا، 15 کا ماسک تھا تو وہ 150 اور 2000 میں پہنچ گیا. سینیٹائزر جو تھے ان کی جو آپ کو 150 میں یا 50 روپے میں، 80 میں، مطلب 200 کی کوانٹٹی والا آپ کو مل رہا ہے کہ 1500 2000 اس کی کوانٹٹی میں. وہ کسی تنظیم نے ابھی تک اناؤنس ہی نہیں کیا کہ ہم وہ فری آف کاسٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ وہ ڈسٹریبیوشن کی لسٹ بتا رہے ہیں جو کہ ذمہ خدا نے لی ہے. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، تماشا لگانے کے لیے بندر بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا. آپ ڈگڈگی ہے آپ کے پاس اور بندر نہیں ہے تو آپ کہاں بجاؤ گے اور کسے نچاؤ گے؟ تماشا لگنا ہے نا. آپ کو اس وقت ماسک کی ضرورت ہے، بڑی تعداد میں ماسک کی ضرورت ہے. وٹامن سی، میری جس ڈاکٹر سے بھی یہاں بھی اور باہر بھی بات ہوئی، اس نے کہا وٹامن سی کا استعمال زیادہ سے زیادہ بڑھا دیں. کیا ایک آدمی جس کو آپ کھانا راشن دے کے آ رہے ہو اس کو وٹامن سی بھی دی تم نے؟ کیونکہ اس کے اندر وہ مدافعت کی طاقت نہیں ہے.
آپ جب تک اس کے اندر مدافعت کی طاقت نہیں پیدا کرو گے تو اس کو وائرس زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کو ضرورت ہے. اصل میں یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ اتنی بڑی بوری جو ہے وہ 5 کلو کی نظر آ جاتی ہے. آپ اس کو 50 کلو کی کہہ دو, آپ اسے 5 کلو کی کہہ دو, جو چاہے آپ کہہ دو. بادشاہ لوگ آپ بانٹ رہے ہو, آپ تھوڑی دیر میں کتنے لوگوں کو بانٹ چکے ہوتے ہو. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اتنا وقت اور اتنے بیگ بٹنا, یا اتنا وقت اور اتنا راشن بٹنا, یا اتنا وقت اور اتنے تھیلے بٹنا کیا ممکن ہے؟ ہم میں تھوڑی سی شرم بھی نہیں ہے, ہم میں تھوڑی سی غیرت بھی نہیں ہے, ہم میں تھوڑی سی حیا بھی نہیں ہے. اگر ہم میں یہ نہیں ہے تو پھر سب جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن اس وقت سے ڈرو کہ جب تم اس حالت میں ہو, کیونکہ رب 1 سیکنڈ لگاتا ہے, اللہ معاف رکھے پروردگار عالم, کہ کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ کوئی تمہاری شکل دکھا کے تمہیں کھانا کھلا رہا ہو یا تمہاری مدد کر رہا ہو. پیچھے سے دکھا دو. آپ نے, میں یہ نہیں کہتا کہ نیکی نہ پھیلاؤ, ضرور پھیلاؤ. یہ حکم بھی ہے کہ ساتھ سے 2 ساتھ کو پتہ نہ لگے. لیکن اب جو ضرورت ہے وہ اس نیکی کو پھیلانا بھی ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ دے کے اس کو شکل نہ دکھائے, اور دینے والے کو بھی نہ پتا ہو کہ دے کے کون گیا ہے, لینے والے کو بھی نہ پتا ہو کہ میں نے کس سے لیا ہے. دونوں کی عزت رہ جائے, دونوں کی عزت نفس رہ جائے, دونوں کا بھرم رہ جائے. جیسے میں نے کہا کہ ایسے دو کہ اس پڑوسی کیا رکھ کے اگلی پڑوسی کیا چلے جاؤ, اس کے بعد اگلے پہ چلے جاؤ, اور یہ سب اٹھا کے چپکے سے گھر میں لے لیں. اور صبح جب یہ ناشتہ کر رہے ہوں, سحری کر رہے ہوں, افطار کر رہے ہوں, کھانا کھا رہے ہوں, تو ان کا بھرم رہے. پڑوسی کے سامنے بھی بھرم ہے اور اپنے گھر میں بھی بھرم ہے. آپ جب دیکھ رہی ہیں کہ انصار بڑھنی جو ہے وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کھڑا ہوا بھیک لے رہا ہے, تو آپ کے سامنے میری کیا عزت ہوگی؟ ہم اور آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی چپکے سے مجھے دے گیا اور میں نے کھانا کھا لیا, اور اس میں, اور میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ ہمارے یہاں کوئی بھوکا نہیں مرتا, پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں مرتا. یہ پاکستان کی قوم کی ایک بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بھوکا نہیں مرتا پاکستان. بانٹتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, پڑوسی کے یہاں جاتا ہے, پڑوسی کے یہاں سے آپ کے یہاں آتا ہے. تو ان پڑوسیوں کا بھی بھرم رکھ لو یار, ان پڑوسیوں کی بھی عزت رکھ لو کہ ان کو بھی نہ پتا ہو کہ یہ مانگا ہوا ہے یا اس کی محنت کا ہے. اگر نہیں تو پھر یار میں تو اس حق میں ہوں کہ کسی کو بھوک سے مرنا بہتر ہوگا اس کی عزت نفس کے مر جانے سے. تو اللہ نہ کرے کوئی میرے ملک میں بھوکا مرے, اور ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کی طاقت و قوت بنے, اور یہ ملک اور یہ قوم تا قیامت سلامت رہے. اور پروردگار عالم اس دنیا کو اس کرونا وائرس سے یا دیگر کوئی آنے والے وائرسوں سے محفوظ رکھیں مالک میرا. اللہم آمین. تو بہت بہترین, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ پروگرام کر کے. اتنے شارٹ ڈیوریشن میں نے آپ کو کال کیا, اور اٹس آنر ٹو می کہ آپ نے بڑے پولائٹلی وے میں مجھے رسپانس دیا اور مجھے کہا کہ ٹھیک ہے, نو ایشو, میں آپ کو ٹائم دے دوں گا آپ کے پروگرام میں. اور میں یہی سمجھ رہی ہوں کہ اس کرونا وائرس میں جس طرح سے لوگ گھروں میں بیٹھ کر ایگزاسٹڈ ہوئے ہیں, بٹ آپ جیسے لوگ ہیں جو کہ نہیں ہیں, اور آپ جیسے ہی لوگ ہیں جو کہ لوگوں کی شاید سائیکی کو انڈرسٹینڈ ہم لوگوں سے زیادہ کرتے ہیں. اور میں دعا کروں گی کہ آپ جیسے پروردگار لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہمارے ملک میں آگے آنے کا موقع دے, جو کہ واقعی خدا کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور واقعی ایسا ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو محسوس بھی نہ ہو. مطلب آپ جیسے آپ نے بڑا بریف کیا کہ 2 بیک اس کی دکھا دو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب لوگ آپ کو تعاون کرتے ہیں تو آپ سے ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پیمنٹ کی, تو وہ ہماری پیمنٹ یوٹیلائز کہاں ہوئی ہمیں بتائیں, اس کا پروف دیں. تو نو ڈاؤٹ آپ پروف کلیکٹ کریں, پر کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو توڑ کر یا اس کو میں کہوں گی کہ چوٹ پہنچا کر اس کو کسی کو پروف نہ دیں. تو جہاں انصار بنی ایک ادارہ اتنی بڑی پہچان رکھنے کے باوجود بھی آج اپنی پبلسٹی نہیں کروا رہا اتنے مشکل حالات میں, اور لوگوں کی بڑی خاموشی کے ساتھ مدد کر رہا ہے, تو میری دعا ہے پروردگار سے کہ ہمارے پاکستان جیسے ملک میں ایسے انصار بنی ہر ایک گلی کوچے میں خدا جو ہے وہ پیدا کرے. اور اللہ اچھے انسان پیدا کرے, میری دعا ہے اللہ اچھے انسان پیدا کرے. آمین. اور آپ لوگوں کے ادارے جو ہیں وہ ہمیشہ ایسے رواں دواں رہیں, جیسے
عبدالستار عیدی جو ہیں ان کے جانے کے بعد ہم سب لوگ بڑا ان کی کمی محسوس کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے, پر ہاں ان کا ادارہ آج بھی بڑے شان و شوکت کے ساتھ چل رہا ہے. خدا ان کے بھی ادارے کو چلاتا رہے, اور خدا اس کے بعد آپ کے ادارے کو بھی ایسے ہی چار چاند کے ساتھ چلاتا رہے. سر ہماری بہت دعا ہے آپ کے لیے, اور بے حد شکریہ. میں پوری اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کا بے حد شکریہ کروں گی کہ آپ نے ہمیں اتنا شارٹ ٹائم دیا, اور اتنے شارٹ ٹائم ڈیوریشن میں بڑا قیمتی وقت جو تھا آپ نے ہمیں دیا. بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کا پیغام ہم اپنے چینل پر انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو ضرور آپ سے ٹائم ضرور انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, پروگرام کا وائنڈ اپ کرتی چلوں ایک بات کے ساتھ کہ مدد کریں کسی کی, لیکن کسی کی اس طرح سے مدد نہ کریں کہ وہ دل میں سوچتا رہے کہ اس سے بہتر تھا کہ میں قبر میں ہی اتار دیا جاتا. تو بہتر ہے کہ لوگوں کی مدد ضرور کریں, لیکن اس طرح سے کہ آپ کو بھی معلوم نہ ہو کہ رات ہوئی اور نہیں معلوم کہ میں نے اس کی صبح کو کون سی کس چیز سے مدد کی تھی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے ضرور حاضر خدمت رہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.